فرمایا انہو فی البحر الشام او بحر یمن. فرمایا میرے صحابہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ دجال اس وقت کہاں ہے. دجال کی ساری سچویشن میں نے تمہیں بتا دی ہے، ساری صورتحال میں تمہیں آگاہ کر دیا دجال کے بارے میں. اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ ہے کہاں. فرمایا انہو فی البحر الشام. فرمایا وہ جزیرہ جو ہے جس کے اندر دجال کو قید کیا ہوا ہے وہ بحر شام ہے، یعنی شام کا سمندر ہے. بڑا آپ کا عجیب انداز تھا. اب بیان کرتے کرتے پھر حکمت کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی جگہ کو مبہم فرما دیا، یعنی اس کو بات کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے مقام کو چھپا لیا اور اس کو ظاہر نہیں کیا کہ وہ اس وقت کہاں ہے. اب یہ فرمایا فی البحر الشام، وہ بحر شام میں ہے. آگے پھر ایک اور ارشاد فرما دیا، فرمایا او بحر الیمن، یا وہ بحر یمن میں ہے. آگے پھر فرمایا لا بل من قبل المشرق. نہیں میرے صحابہ، نہ وہ شام کے سمندر میں ہے نہ ہی وہ یمن کے سمندر میں ہے. لا بل من قبل المشرق، وہ تو مشرق کی طرف ہے. اب دیکھیں کتنی حکمت کے تحت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے مقام کو مبہم فرما دیا. اور آج جدید ٹیکنالوجی ہے اور ایسے آلات ہیں، لیکن پھر بھی دجال کے بارے میں ابھی کسی کو بھی معلومات حاصل نہیں ہوئی کہ وہ کہاں ہے اور وہ کس حال میں ہے، کس جزیرے میں ہے. آج بھی جو ہے وہ ایسی خبریں موجود ہیں، بحری جہاز چلے اور کوئی پتہ نہیں وہ کدھر گئے، تباہ و برباد ہو گئے یا موجود ہیں یا ختم ہو گئے، کوئی پتہ نہیں کسی کو چلا. اسی طرح ہوائی جہازوں کے بارے میں بھی ایسی معلومات موجود ہیں کہ وہ چلے تھے لیکن کوئی پتہ نہیں وہ کدھر گئے. لیکن آج تک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل من قبل المشرق، بلکہ وہ تو مشرق کی طرف ہے. اور روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ کہاں سے نکلے گا. یہ عراق اور شام کے درمیان ایک شہر ہے خراسان یا اصفہان، یہ وہاں سے نکلے گا. یہ بھی روایت ملتی ہے اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ یہ مشرق کی طرف سے نکلے گا. اب یہ تو میں نے عرض کر دیا ہے کہ دجال اس وقت کہاں ہے اور وہ کہاں سے نکلے گا. اب اگلی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دجال ہے کیسا، وہ دکھتا کیسا ہے، اس کی ساخت کیسی ہے، اس کا قد و قامت کیسا ہے. تو یہ بھی احادیث کے اندر ہمیں ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز اس کے بارے میں نہیں چھوڑی جو ہمیں نہ بتائی ہو، کوئی چیز بھی. ہر چیز، اس کا جسم، اس کے اندر کیا کیا عیب ہوں گے، کیا کیا اس کی خصوصیات ہوں گی، اس کی کیا کیا صفات ہوں گی، ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرما دی. اب فرمایا کہ وہ دجال کیسا ہوگا، وہ جوان مرد ہوگا، وہ جوان مرد کی طرح ہوگا. اس کا لمبا قد ہوگا، ایسا قد کسی انسان نے بھی پہلے نہیں دیکھا ہوگا جتنا اس دجال کا قد ہوگا. اور اس کا جسم جو ہے وہ موٹا ہوگا اور اس کی الٹی آنکھ جو ہے وہ الٹی آنکھ سے وہ کانا ہوگا. اور جس طرح انگور ہوتا ہے نا ابھرا ہوا انگور، جس طرح پھولا ہوا ہوتا ہے، اس طرح اس کی الٹی آنکھ جو ہے وہ پھولی ہوئی ہوگی، انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی. سینہ اس کا بہت زیادہ چوڑا ہوگا اور اندر کی طرف دسا ہوا ہوگا، باہر نہیں ہوگا، اندر کی طرف سینہ اس کا دسا ہوا ہوگا. اور پیشانی بھی اس کی بڑی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان اس کا کاف فا را لکھا ہوگا، جس کا مطلب ہے کافر. اور یہ نہیں کہ جو پڑھا لکھا ہوگا وہی اس کو پڑھ سکے گا، نہیں، جو پڑھا لکھا ہوگا وہ بھی اس کی پیشانی پہ کاف فا را لکھا پڑھ لے گا. اور جو ان پڑھ ہوگا لیکن ہوگا وہ مومن مسلمان ہوگا، وہ اس کے کاف فا را لکھا ہوا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان وہ پڑھ لے گا. اور اس کے گنگریالے بال ہوں گے، پورے جسم پہ بال، کوئی جسم کا حصہ اس کا باقی نہیں رہے گا جہاں پہ اس کے بال نہیں ہوں گے، گنگریالے بال ہوں گے.
اور اس کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے کہ اس کی چوڑائی وہ اتنا جو ہے وہ چوڑا ہوگا 40 ہاتھ، 40 ہاتھ اس کی چوڑائی ہوگی، اور جہاں پر اس کی نظر پڑے گی نا وہاں پہ اس کا قدم ہوگا۔ اور جب وہ آئے گا تو وہ 40 راتوں کے اندر، جیسا میں نے عرض کیا کہ وہ 40 راتوں کے اندر پوری دنیا پھر لے گا، لیکن 2 شہروں میں وہ داخل نہیں ہو سکتا، مدینہ اور مکہ کے اندر۔ اور 40 راتیں کتنی ہوں گی؟ جو پہلا دن ہوگا وہ 1 سال کے برابر ہوگا، پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، اور جو باقی کے 37 دن ہوں گے وہ عام سال کے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اب اس کی جو سواری ہوگی وہ گدھا ہوگا، گدھے کے بھی بال بہت زیادہ ہوں گے، جس طرح اس کے اپنے بال ہوں گے اسی طرح گدھے کے بھی ہوں گے، اور گدھے کی بھی جو چوڑائی ہے وہ روایات کے اندر، ایک روایت کے اندر 80 ہاتھ آتے ہیں، 80 ہاتھ گدھا وہ جو ہے وہ چوڑا ہوگا، اور ایک روایت کے اندر 40 ہاتھ اس کی چوڑائی ہوگی، اتنا بڑا گدھے میں وہ سوار ہوگا۔ تو یہ تو تھا اس کا جو ہے وہ حلیہ، اس کی ساخت، اس کی قد و قامت۔ اب وہ آئے گا کس وقت؟ یہ بھی حدیث نے ہمیں بتایا ہے۔ دجال کس وقت آئے گا؟ دجال اس وقت آئے گا کہ جب دنیا کی بری حالت ہوگی، خشک سالی ہوگی، اور اس کے نکلنے کے 3 سال پہلے، 3 سال پہلے پہلا سال جو ہوگا وہ 1/3 بارش ہوگی، اور زمین بھی 1/3 جو ہے وہ پیداوار اگائے گی، زمین میں بھی پیداوار 1/3 ہوگی، یعنی تیسرا حصہ ہوگا۔ پھر جب دوسرا سال آئے گا تو دوسرے سال میں 2/3 بارش کو روک دیا جائے گا، اور جو سبزہ زمین سے اگے گا وہ بھی 2/3 روک لیا جائے گا، اور جو تیسرا سال آئے گا اس میں نہ بارش ہوگی نہ زمین جو ہے وہ سبزہ اگائے گی، خشک سالی ہوگی، ہر طرف تباہ و بربادی ہوگی، قتل و غارت عام ہوگا، زمین جو ہے وہ تانبے کی طرح ہو جائے گی، اور آسمان شیشے کی طرح ہو جائے گا۔ اتنے اس کے آنے سے پہلے جو ہے وہ حالات خراب ہو جائیں گے، چوپائے جو ہے وہ ہلاک ہو جائیں گے، جانور، درندے، پرندے سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ آئے گا۔ اور ابو داؤد شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے، ایک نشانی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب آج کے حالات کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قرب قیامت عرب کے ننگے بدن اور ننگے پیر پھرنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عمارتوں کی بلندی میں مقابلہ کریں گے کہ کون جو ہے وہ بڑی عمارت بناتا ہے۔ آج حال آپ کے سامنے ہے، برج خلیفہ جو عرب کے اندر موجود ہے وہ دنیا کا سب سے بڑی عمارت ہے، اور جدہ کے اندر جو اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کیا گیا کہ جو برج خلیفہ سے بھی بڑی ہوگی۔ اب یہ مقابلہ شروع ہو چکا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ننگے بدن تھے، جن کے پاس کپڑے نہیں، جو ننگے پیر تھے، اب وہ عمارتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ وہی دور آ گیا ہے۔ عمارتیں آپ دیکھیں کہ عرب کے اندر دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو قرب قیامت میں حالات ہونے والے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں وہ کس طرح صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ اب ایک اور نشانی، اسرائیل کا شہر جو ہے وہ یروشلم، آج سے تقریباً 2000 سال پہلے یہ رومیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا، اور بیت المقدس بھی رومیوں کے ہاتھوں جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا۔ اس کی ایک دیوار جس کو دیوار گریا کہتے ہیں، اور یہودی وہاں پہ وہ دیوار آج بھی موجود ہے، یہودی وہاں پہ آ کے جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے
1400 سال پہلے، آج سے 2000 سال پہلے کی خبر ارشاد فرمائی تھی. یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، مثال کے طور پہ 1400 سال پہلے حضور کا دور تھا نا. حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا 1400 سال پہلے، اور 1400 سال پہلے 2000 سال مثال کے طور پہ 1400 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور پھر 600 سال پہلے کی خبر، آج سے 2000 سال پہلے کی خبر ارشاد فرمایا کہ اب جو پیشن گوئی فرمائی وہ دیکھیے گا. صحیح حدیث ہے، ابو داؤد شریف کے اندر 5424 حدیث نمبر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا بیت المقدس کا آباد ہونا، بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ کے ویران ہونے کا سبب بنے گا. بیت المقدس کا آباد ہونا مدینہ کی ویرانی کا سبب بنے گا، اور مدینہ کی ویرانگی کا سبب جب یہ بیت المقدس کی آبادی بنے گا تو پھر جب مدینہ ویران ہو جائے گا، پھر فرمایا کہ جنگ عظیم ہوگی، بڑی جنگ ہوگی، اور بڑی جنگ میں قسطنطنیہ یہ فتح ہوگا، قسطنطنیہ فتح ہوگا. کیا فرمایا؟ دیکھیں بیت المقدس آباد ہوگا، مدینہ ویران ہو جائے گا، اور مدینہ کی ویرانگی کا سبب جو ہے وہ پھر جنگ عظیم ہوگا. جنگ عظیم جب ہوگی تو پھر جو ہے وہ قسطنطنیہ فتح ہوگا. اور ایک روایت کے اندر جنگ عظیم کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قسطنطنیہ کا نام ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ اس شہر کا نام مخفی رکھا ہے. فرمایا کہ شہر کی فتح ہوگی، جنگ عظیم میں ایک شہر کی فتح ہوگی، اور اس شہر کی فتح دجال کے خروج کا سبب بنے گی. پھر دجال نکلے گا، اور جب دجال نکلے گا تو اس کے جب یہ قسطنطنیہ فتح ہوگا اور مدینہ ویران ہو جائے گا، جنگ عظیم ہوگی، بیت المقدس آباد ہو جائے گا، یہ تمام معاملات کے بعد جب شہر فتح ہوگا تو اس کے 7 ماہ بعد، یا ایک روایت کے اندر آتا ہے 7 سال بعد، جب 7واں سال شروع ہوگا تو دجال نکل آئے گا، اور وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا، اور مشرق کی طرف سے نکلنے کے بعد وہ پوری دنیا پہ 40 دنوں کے اندر جو ہے وہ سیر کرے گا، اور سیر کرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، 40 دنوں کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملات کیے جائیں گے. یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ جب قیامت کی ایک نشانی ظاہر ہو جائے گی، قیامت کی ایک نشانی ظاہر ہوگی، تو پھر بقایا جو نشانیاں ہیں، یعنی سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابت الارض کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، اور ہر طرف جو ہے وہ خشک سالی چھا جانا، تباہ و بربادی پھیل جانا ہر طرف، اور دین کی جو ہے وہ ہر طرف قلت ہو جانا، روحانیت دینیت جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی، اور لوگ دین کی طرف جو ہے وہ رغبت اپنی کم کر دیں گے. آج حالات آپ کے سامنے ہیں، حالات آپ کے سامنے ہیں کہ نہیں؟ آپ ایک طرف جو ہے وہ میلہ کرائیں جہاں پہ جو ہے وہ کنجر بھی آئیں اور سرکس بھی لگائی جائے، وہاں پہ آپ لوگوں کا رش دیکھیے گا، اور ایک طرف جو ہے وہ محفل کرا کے دیکھیے، قرآن کا درس جو ہے وہ کہیں جگہ کسی جگہ رکھ کے دیکھیے، تو آپ کو لوگوں کی تعداد کا علم ہو جائے گا کہ لوگوں کی تعداد کتنی ہے اور لوگ دین کی طرف کتنے آتے ہیں. میں اور آپ اپنے گریبانوں میں جھانکیں نا، جمعے کا دن ہوتا ہے، ہم کتنے جلدی جمعے میں پہنچ جاتے ہیں تاکہ ہم علم دین حاصل کریں. چھٹی بھی کر لیتے ہیں، لیکن اندازہ کریں کہ ہم کس وقت آتے ہیں جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے. اور بعض احباب جو ہے وہ ابھی بھی گھروں میں بیٹھ کے، میں باہر دیکھتا ہوں وہاں پہ جب خطبہ دیتا ہوں تو وہاں پہ سامنے جو لوگ بھاگے ہوئے آتے ہیں اور پیچھے صف بچھاتے ہیں اور وہاں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ عالم دین ہے نا، وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ سب کو جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا فرمایا ہے. ایسے حالات ہمارے بن چکے ہیں. بلکہ پچھلے جمعے کی بات ہے، میں نے ایک شخص نے مجھے کہا کہ جناب آج تو آپ نے ایک نئی چیز ہمیں بیان کی ہے.
میں نے کہا چلے نئی چیز بھی بیان کرنی چاہیے تاکہ لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں. تو مجھے بتاؤ کہ جمعے پہ بیان کیا ہوا ہے؟ دجال کے بارے میں بیان ہوا ہے جی. ٹھیک ہے, دجال کوئی اور بھی بیان ہوئے, صرف دجال کے بارے میں ہی کہا ہے میں نے, کچھ اور بھی کہا ہے. اس نے کہا تقریر بہت اچھی ہوئی ہے, لیکن تقریریں اب آپ بھی کر سکتے ہیں, ہم تو پوری تقریر نہیں سنا سکتے تھے. تو اتنا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ دجال جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب ہمارے ذہن جب صاف ہوں گے, اب جب ہم یہاں پہ آئیں گے اپنے ذہنوں کو صاف کر کے آئیں گے تو پھر ہمیں علم دین آئے گا نا. ہمارے ذہنوں میں تب ہی کوئی بات بیٹھے گی. ہمارے ذہنوں میں اگر دنیا بسی ہوئی ہے اور ہمارا خیال مسجد کے اندر آ کے بھی دنیا کی طرف ہے, تو پھر دین وہاں پہ جو ہے وہ کیسے سما سکتا ہے؟ ہمارے خیالات میں, ہمارے دلوں کے اندر پھر وہ کیسے سما سکتا ہے؟ اس کے لیے اپنے ذہنوں کو, اپنے دلوں کو پاک کرنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ نور ہے. اگر دودھ ہم کسی گندے برتن میں نہیں ڈالتے جس کو ہم کہتے ہیں نور ہے, دودھ نور ہے, اس کی ہم توہین نہیں کرتے, اگر دودھ کو ہم گندے برتن میں نہیں ڈال سکتے تو جو علم ہے, العلم و نور, علم بھی نور ہے, پھر ہم اس کو کیسے اپنے گندے دلوں میں ڈال سکتے ہیں, اپنے گندے ذہنوں میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ پہلے ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنا پڑے گا, اپنے ذہنوں کو صاف کرنا پڑے گا, اور اپنے آپ کو اس چیز پہ آمادہ کرنا پڑے گا کہ ہم نے علم دین سیکھنا ہے, پھر ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ سکیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تسبیح کے دانے ایک فتنہ ظاہر ہوگا, جس طرح تسبیح کے دانے ایک گرتا ہے تو پھر دوسرے گرتے چلے جاتے ہیں, اسی طرح جب قیامت آئے گی تو جب ایک نشانی ظاہر ہوگی تو دوسری نشانیاں اس طرح گرتی چلی جائیں گی جس طرح تسبیح کے دانے ہوتے ہیں, جلتی ظاہر ہوں گی دوسری نشانیاں. اب جب دجال آئے گا پھر وہ کیا